اس نے یقیناً جب وہ چھوٹا ہوگا اس نے اپنے بھائی کو اس طرح سے چھیڑا ہوگا. جو پردے کا کانسیپٹ مرد کے لیے ہے سیم پیرامیٹر پہ کانسیپٹ عورت کے لیے بھی ہے. مکان بن رہا تھا ادھر پھینک دیا اس کو مار کے, ایک مطلب بچے کو بھی مار دیا. ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم کون. منتہا زہرا کیس ہو گیا یا زینب مرڈر کیس ہو گیا یا اس طرح کے جتنے بھی ہیں, وہ تو حد ہے نا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں جے ڈی نیوز اور میں ہوں سدرا عمران. ناظرین, آج ہم بات کریں گے معاشرے کی تصویر کے اس رخ کے حوالے سے جو نہایت خوفناک اور بھیانک ہے. گزشتہ چند دنوں میں منتہا کیس میں ہونے والی پیش رفت پر عوام کیا رد عمل رکھتی ہے اور معاشرے میں استحکام اور تحفظ پیدا کرنے کے لیے اداروں کو کیا اقدامات کرنے چاہیے, انہی امور پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص رشید صاحب. جی سر, آپ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ایک انتہائی شرمناک واقعہ ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں یہ چیز کہی ہے کہ یہ معاشرے کی وہ ڈارک سائیڈ ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیگمنٹ کے اوپر یا اس ڈارک پکچر کے اوپر یا اس تاریکی کی سائیڈ کے اوپر جس پر کسی کا بھی دھیان نہیں ہے, اس پر سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. بالکل. یعنی ہم لوگ اس وقت انفارچونیٹلی ہم اتنے مینٹلی سک ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی اپنا ایج فیلو نظر ہی نہیں آتا. بالکل. یہ کیا معاشرے کی ایک یہ لعنت ہے جی. کہ جو اس وقت ہمارے اوپر برسی ہوئی ہے. اور صرف یہ جو اپنا جس طرح سے یہ بیٹی کا قصہ ہے, یہ منتہا زہرا کا, یہ پچھلے چند دنوں میں پاکستان کے مختلف ایریاز میں یہ چیز ایک کے پیچھے ایک یہ اکر ہوئی ہے. تو یہ بہت شرم کی بات ہے. اب آپ دیکھیں نا, اس بچی کی ایج 8 سال ہے جی, اور وہ جو ارسلان ہے اس کی عمر یقیناً وہ مطلب ہی مسٹ بی ابو, میرا خیال ہے 20-25 سال سے تو اوپر ہی ہوگی اس کی عمر. ایسے ہے بالکل. تو یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس طرف کسی کی بھی انفارچونیٹلی کوئی خاص اپنا توجہ نہیں ہے. محض CCD بنا دینا اور پھر بندے مار دینا, وہ اوور آل آپ کی انویسٹیگیشن کو چیز ویک کر دیتی ہے. بالکل. ابھی جس طرح آپ دیکھیں کہ جو DPO ہیں سرگودا کے محمد شعیب اشرف, انتہائی قابل ہوں گے یقیناً. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوگی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بالکل, کہ جب آپ نے جو اس کیس کا پرائم سسپیکٹ ہے اس کو آپ نے گولی مار دی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ جو ایک لنک تھا ساری انویسٹیگیشن کے اندر آپ نے اسی کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے. تو ہاؤ کم کہ اٹ از پاسبل کہ آپ سارے معاملے کی آپ میرٹ کے اوپر انویسٹیگیشن کریں گے؟ اور ابھی آپ نے مزید 4 لوگ اور حراست میں لیے, کیا پتا وہ نہ ہو, پرائم سسپیکٹ نہ ہو. سر, اس کے والدین بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا ملزم نہیں ہے, اس کو مار دیا گیا, ہمیں انصاف چاہیے. آپ دیکھیں نا کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی, دس از لیک آف انویسٹیگیشن. یہ پیورلی ہماری جو پولیسنگ ہے, پتہ نہیں ہماری پولیسنگ اب کس طرف جانی شروع ہو گئی ہے کہ وہ ایک ہارڈ کور اور ریجڈ قسم کی پولیسنگ کرے, نہ کہ وہ ایک کمیونٹی کی طرف ان کا دھیان ہو کہ ہم نے کمیونٹی کو لے کے چلنا ہے. اس طرف ان کا دھیان نہیں ہے. وہ صرف ان کا ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان کا بنا ہوا ہے کہ جناب یہ بندہ آئے گا, اس کو اگر یہ معاملہ ہے تو اس کو ہاف فرائی کر دیں گے, اور اگر اس نے یہ کیا ہوا تو اس کو فل فرائی کر دیں گے. پولیس مقابلے میں پولیس مقابلہ کیا, اللہ کے والے کر دیا. اس طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بہتری آئے گی یا سدھار آئے گا تو وہ آپ بالکل اٹ از اے لاسٹ پیراڈائز, یہ آپ بھول جائیں. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. بالکل. ماضی میں ایک بڑا مشہور و معروف کیس ہے قصور کیس, زینب مرڈر کیس. وہ قصور کا واقعہ ہے اور اس کے اندر بھی اسی طرح ہی کا معاملہ تھا. وہ زینب بچی جو تھی اس شخص کا جس کیا تھا وہ اس کے جنازے میں بھی شریک ہوا تھا. یو نو دیٹ. اس ٹائم کے اوپر جو DPO تھے ان کا نام ہے سید علی ناصر رضوی. کرنٹلی ہی از پوسٹڈ ایز IG اسلام آباد. انہوں نے بھی کرائم کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے بہت سارے معاملات کیے, لیکن بات یہاں پر پھر وہی ہے کہ کرائم کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا. ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ یا تو اس بچے کی آپ شادی کریں نا تاکہ وہ اپنی ایک زندگی گزارے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادی کے بعد اس کو ایسا شوق نہیں ہوگا. ایون دین
وہ اس طرح کی چیز کوئی کمٹ کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں آپ کے معاشرے نے اس چیز کو ایڈریس کیا؟ یہ ہم سب کا قصور ہے جی، یہ ہم سب کا قصور ہے. جس طرح سے قرآن کے اندر بھی دونوں کو حکم ہے, مرد کو بھی اور عورت کو بھی, کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں, اور جو پردے کا کانسیپٹ مرد کے لیے ہے سیم پیرامیٹر پہ کانسیپٹ عورت کے لیے بھی ہے. تو اس چیز کو انشور کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں ایک عورت کارڈ ہمیشہ پلے کیا جاتا ہے. میں ایسی بات نہیں ہے کہ میں عورتوں کی عزت نہیں کرتا, بالکل ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. ماں کا روپ, بہن کا روپ, بیٹی کا روپ, بیوی کا روپ, یہ تمام جو رشتے ہیں یہ عورت سے ہی جڑے ہوئے ہیں. تو جب معاشرہ ان کو اتنی عزت دیتا ہے تو وہ صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. یہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں صرف انفارچونیٹلی بکس میں لکھا ہوا ہے, اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی. اگر اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے تو وہ منتہا زہرا کے کیس میں نظر آ جاتی ہے, جو کہ انتہائی شرمناک ہے. سر جیسے ابھی آپ نے عورتوں کی بات کی ہے, تو عورت تو چلے وہ ہم مطلب بڑی ہوتی ہیں, اڈلٹ ہوتی ہیں, ان کا تو ایک الگ ہی ہوگا نا سین وغیرہ, لیکن یہاں پہ تو یہ بچی کا ہے. ان درندوں کو مطلب بچیوں کے اوپر کوئی ترس نہیں آتا. اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کیس سنا تھا, وہ بھی سرگودا کا ہی تھا. ایک بچے کو 8 سال کے بچے کو زیادتی کر کے انہوں نے ایک مکان بن رہا تھا ادھر پھینک دیا اس کو مار کے. ایک مطلب بچے کو بھی مار دیا, لڑکا تھا وہ بچہ چھوٹا سا, اور ایک بچے کو 3 بھائیوں نے زیادتی کر کے دیا زندہ. مطلب ان کے اندر حیوانیت ہے, انسانیت نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں. چند دن پہلے ایک شخص ہے سینیٹر, ان کا نام ہے رمیش کمار. اوکے. اب رمیش کمار جو ہیں وہ سینٹ میں تقریر کر رہے ہیں جی کہ قرآن و سنت کے مطابق دیکھا جائے تو سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سیدھی جنگ ہے. اور اس کے اندر جو ان کے لیگی رہنما ہیں وہ کہتے ہیں بھی تو پھر آپ مسلمان ہو جائے نا. جی مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے طنز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تسی مسلمان ہو جاؤ نا, پھر ایڈی تسی جو گل کر دے پہ تسی مسلمان ہو جاؤ. آپ لوگ تو عمل کرتے نہیں ہے تو آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں. اسی کا جواب پھر انہوں نے دیا نا کہ جی آپ پھر مسلمان بن جائے تو پھر میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا. تو یہ افسوس کے ساتھ ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. فیس بک کلچر, ٹویٹر کلچر, انسٹاگرام کلچر, اور یوٹیوب کلچر, اور ٹک ٹاک کلچر. بالکل. دیکھیں سوشل میڈیا کو جب تک آپ ہارنس نہیں کریں گے, اس کو لگام نہیں ڈالیں گے, اس سے آپ بہترین ریزلٹس برآمد کر ہی نہیں سکتے. ہمارے جو بچے ہیں اور ایون جو بڑے بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ ڈارک سائڈ ہر ایک کی ہوتی ہے. جب تک آپ اس چیز کے اوپر چیک نہیں رکھیں گے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات جنم لیتے رہیں گے. لیکن سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ ڈر جاتے ہیں ایسے واقعے جب پیش آتے ہیں, اپنی اولاد کو باہر نہیں بھیجتے یہ وہ. لیکن ریسنٹلی ابھی ایک اور کیس ہوا تھا, میرا خیال ہے وہ لڑکی کوئی 16 یا 14 سال کی تھی, اس کے باپ نے ہی اس کے ساتھ زیادتی کی. میں آپ کو تب سے یہی چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی ٹرو پکچر ہے. تو سر اس کو This is who we are, یہی ہم ہیں. ہم تب بہتر ہوں گے جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے ہوئے ہیں ہم جب تک ان کی پیروی نہیں کریں گے ہم تب تک ایک اچھی سوسائٹی نہیں بنا سکتے. لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ ایسے کرتے ہیں, جو ان چیزوں میں ہیں, اس طرح کی مطلب درندہ صفت جو لوگ ہیں اس معاشرے میں, ان کو کیسے سزا دی جائے؟ ان کے لیے کوئی تو اس طرح کی چیز ہونی چاہیے نا جس سے وہ لوگ باز آئیں, ڈریں. دیکھیں اس کے اندر جو سمپل سی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ایک پلان ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر 90% جو رول ہے وہ ایک جنرل اویئرنیس کا ہے, وہ ایجوکیشن کا ہے. آپ ایجوکیشن جب تک نہیں ہوگی ہمارے معاشرے میں, ایسی چیزیں جہاں پر سال میں ایک دفعہ رونما ہونی ہے نا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر طرح کا بندہ, ہر سائیکولوجیکلی جو ہر طرح کا سائیکولوجیکل مائنڈ اس معاشرے کا حصہ ہے. کچھ لوگ نارمل ہیں آپ کی طرح, میری طرح, باقیوں کی طرح, لیکن کچھ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو سائیکولوجیکلی سٹیبل نہیں ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ہمارے سسٹم نے لے کے چلنا ہے نا. ہمارا سسٹم کیوں ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہے؟ ہمارا سسٹم کیوں نہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ریڈریسل کی طرف لے کے آتا, ان کو ٹھیک کرنے کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اب جس طرح سے یہ شخص ہے, سر آپ کو لگتا ہے یہ لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟
ये अभी ठीक नहीं हो सकते। डे वन से जिस दिन उसने यकीनन घर पे भी कोई ना कोई इस तरह का सिग्नल या साइन उसने दिया होगा। ये आज जो हम देख रहे हैं ना, मुंतहा ज़ारा केस हो गया या ज़ैनब मर्डर केस हो गया या इस तरह के जितने भी हैं, वो तो हद है ना। ये कहीं ना कहीं से तो एक चीज शुरू हुई होगी ना। उसने यकीनन जब वो छोटा होगा उसने अपने भाई को इस तरह से छेड़ा होगा, भाई ने बताया होगा मामा ये इस तरह कर रहा है, बाबा ये इस तरह कर रहा है, ऐसा नहीं करते भाई, वो बात खत्म होगी। लेकिन बात खत्म हो गई, लेकिन उसके जहन में वो चीज कहीं ना कहीं घर कर गई। काउंटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, कहीं ना कहीं से तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जन्म लिए ना, इन्होंने जन्म लिया है। और उसके बाद फिर एक चीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर हमारे सिस्टम में जिस तरह से पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज है। आप सिर्फ जाएं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, उसके बाद हम मैसेजिंग करें, तीसरे दिन आपकी मुलाकात हो रही होती है। तो इतना एक फास्ट कल्चर हो गया हुआ है कि ये तमाम चीजें अब नॉर्मल हो गई अनफॉर्चुनेटली। और मुआशरे में जो इस तरह के साइकोलॉजिकली जो कॉम्प्रोमाइज किस्म के लोग हैं, उनका इलाज भी हो, बिल्कुल। फिर जाके ये मुआशरा अपनी एक बेहतर तस्वीर में आएगा, बेहतर मामला। जो हमें कुरान और सुन्नत की जो डायरेक्शन है उस पर अगर हमने चलना है, तो फिर हमने अगर तलवार के साथ अगर चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो हमने मुआशरे में कम्युनिटी लिविंग और एक हेल्दी सोसाइटी को भी हमने ही बनाना। मुआशरे के नासूर को ख़त्म करने के लिए इल्म और दानाई दोनों का हमें साथ चाहिए। बिल्कुल। वो जिस तरह एक मशहूर बात है ना कि अपने बच्चे को खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन उसको देखो शेर की आंख से, फिर जाके वो एक मुस्तकबिल में एक अच्छा शहरी और एक अच्छा बच्चा और एक अच्छा फर्द मुआशरे का वो बनता है। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।